واہ رے عورت، تیرے یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے۔ اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ذمہ داری کے ساتھ ضرور دکھائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں یہ خرافات بھر رکھا ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف عورتوں کو چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے ضرور ان کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کو اس کا اجر بہتر اللہ عطا فرمائے گا۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حاملہ عورت کے 80 رکعت سے بہتر اور افضل ہے۔ جو حاملہ عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور شریعت مطہرہ کے حساب سے زندگی گزارے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اپنے شوہر کے ہر مشکل وقت میں سایہ بن کر ساتھ کھڑی رہے، قدم سے قدم ملا کے چلے، تو ایسی عورتوں کو بروز حشر اللہ رب العزت یہ اختیار عطا فرما دے گا کہ جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حاملہ عورت کی رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن روزے میں گزر جاتا ہے۔ جب عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس عورت کے نامہ اعمال میں 70 سال کے نماز اور روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس وقت جو اس کو درد ہوتا ہے، جو تکلیفیں ہوتی ہے، ہر تکلیف، ہر آہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے، اگر اس عورت کا 40 دن کے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو اس عورت کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس عورت کو اتنا ہی درجہ عطا فرمایا جاتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب رات میں پیشاب پاخانہ کر کے اپنے بدن کو آلودہ کر لیتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور اس کی ماں گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، اپنی میٹھی نیندوں کو مکمل کر رہی ہوتی ہے، اور بچے کے چیخنے کی وجہ سے جب وہ اٹھتی ہے تو وہ عورت یہ نہ دیکھے کہ شوہر آسانی کے ساتھ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جب وہ عورت بچے کے پیشاب اور پیخانے کو صاف کر کے اسے سو کے بستر پہ سلاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت گزار کو عبادت کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیک پاکیزہ عورت اپنے شوہر سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور جنت کے حوروں سے 70 گنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر تھوڑا ہو۔ ایک نیک پاکیزہ عورت 70 مرد اولیاء سے بہتر اور افضل ہے۔ ایک بری عورت، بد کردار عورت 1000 مردوں سے بری اور بدتر ہے۔ بچے والی عورت کی 2 رکعت نفل نماز اور بغیر بچے والی عورت کے 82 سال سے بہتر اور افضل ہے۔ جو عورت رات میں بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے، ایسی عورتوں کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو عورت جھاڑو لگاتے سمے بسم اللہ شریف پڑھ لیتی ہے انہیں خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رات میں جب بچہ دودھ پینے کے لیے روئے اور ماں بغیر برا بھلا کہے اس بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے تو اسے بے انتہا ثواب اور اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کے ہر گھونٹ کے بدلے اس ماں کو نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ جب بچے کی دودھ پینے کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بھلی عورت، مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تجھ پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ جب کسی کا شوہر شہر سے کما کر واپس لوٹے اور اس کی بیوی اس کا ویلکم کرے، استقبال کرے، اسے بیٹھائے اور اس کو تسلی دے اور کھانا کھلائے اور امانت میں خیانت نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ جو عورت شوہر کے بغیر کہے سر پہ تیل رکھے، ہاتھ اور پیر کو دبائے تو اس عورت کو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو عورتیں
شوہر کے کہنے پر اپنے شوہر کے سر پہ تیل رکھتی ہیں، سر مالش کرتی ہیں، ہاتھ پیر دباتی ہیں، تو ان عورتوں کو 7 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو خوشی سے، تو اس عورت کا اگر اس حالت میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس پہ جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کو دین کی کوئی بات بتائی، کوئی مسئلہ سکھایا، تو اس شوہر کو بے انتہا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر باہر سے تھک ہار کر لوٹے، مشکل حالات سے جوجھ رہا ہو، اور گھر میں جب داخل ہو تو اس کی بیوی اس کا ویلکم کرے اور استقبال کرے، تو اس عورت کو آدھے جہاد کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب عورتیں آٹا گوندھتے سمے بسم اللہ شریف پڑھ لیتی ہیں، کھانا بناتے سمے بسم اللہ شریف پڑھ لیتی ہیں، تو کھانے میں بے پناہ برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی عورت بکری کے تھن سے دودھ نکالتے سمے، گائے کے بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے سمے بسم اللہ شریف پڑھ لیتی ہیں، تو جانور بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھیجے اور گھر والوں کا خود اچھے طریقے سے خیال رکھے، تو ایسی عورتیں اپنے شوہر سے 50 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی، اور جنت میں انہیں غسل دیا جائے گا اور مکمل تیار ہو جائیں گی یہ، اور بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کریں گی۔ ایک اخیر بات، جب کسی کا بچہ بیمار ہو اور رات میں وہ سو نہ سکے، روئے چیخے چلائے، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بھی نہ سو سکے، تو ایسی عورتوں کو 12 سال عبادت مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ واہ رے عورت تیرے یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے۔ آپ نے سنا نا کہ عورتوں کو اسلام نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کہاں انہی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو جانوروں کے طریقے سے سمجھا جاتا تھا، جانوروں کے طریقے سے کام لیا جاتا تھا، عورتوں کو وقت آنے پر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، بچیوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جب کسی کے گھر پہ کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے گٹھا کھنتا اور اپنی بیٹی کو زندہ اس میں اتار دیتا، اوپر سے مٹی ڈالتا۔ بیٹی ساون بھادو کا روپ اختیار کر لیتی، اپنی غلطیوں کو پوچھتی رہتی کہ بتاؤ میری غلطی کیا ہے۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے ہوتے، لیکن ظالم باپ کے پیشانی پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا۔ لوگ اس قدر ظالم ہو چکے تھے، ظلم کا چراغ چاروں طرف روشن تھا، لیکن اچانک سے حالات ایسے بدلے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ نے ظلمتوں کے چراغ کو بجھایا اور محبتوں کے دیپ کو جلایا۔ زمانے میں آپ نے محبتوں کی خوشبو کو، پیار کی خوشبو کو پھیلایا، اور جب آپ کے گھر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، جب پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے علل اعلان یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس طریقے سے میں نے فاطمہ کے پیدا ہونے پر استقبال کیا ہے، جب تمہارے گھروں پہ بیٹیاں پیدا ہو تو ایسے ہی ویلکم اور استقبال کیا کرو۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔